نفسیات کے مطابق بلیک کلر کو پسند کرنے والے لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن رہتے ہیں اور موسم سرما کو بہت پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خواب میں مٹھائی دیکھنا خوشخبری ملنے، رزق حلال پانے اور رکاوٹیں دور ہونے کی علامت ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا سلام پڑھنے سے دل کی بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ جرابیں ہمیشہ دھو کر پہنا کریں، ایسا نہ ہو کہ کامیابی آپ کے قدم چومنے آئے اور بے ہوش ہو جائے۔ الادین کا چراغ اور میک اپ شدہ عورت دونوں کو رگڑو تو اندر سے جن ہی نکلتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر لڑکی سے غلطی ہو جائے تو قصور غلطی کا ہی ہوتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ روزانہ کی خوراک میں کھجور اور ناشپاتی شامل کر لے۔ دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی جلدی گھلنے لگتی ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عظمت بڑھاتے ہیں: سلام میں پہل کرنا، کسی کو اپنی جگہ دینا، اصل اور پورے نام سے پکارنا۔ نفسیات کے مطابق کوئی بات بھول جاؤ تو یاد کرنے کے لیے الٹے قدم چلو، بات یاد آ جائے گی۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا اور صاف دل ہوتا ہے۔ اے بنت حوا، باپ کی دہلیز چھوڑنے سے پہلے سوچ لینا، مرد کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وہ ہاتھ تھام کر بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور ماتھا بڑا ہو اس کے شوہر کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ عورت کی گود اور مرد کی جیب اگر خالی رہ جائے تو دنیا جینے نہیں دیتی۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں، توبہ کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصے میں کہے گئے الفاظ واپس نہیں آتے، رشتے ٹوٹ جائیں تو جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ کام کرنے سے 3 برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: بوریت، گناہ اور غربت۔ یاد رکھیں، ٹوٹتا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا بہت تکلیف دیتا ہے۔ اگر ساس گھر آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے تو یقین کریں اس عورت کو کبھی میکے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ برا انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ قدر کرو اس عورت کی جو صرف آپ کا بن کر رہنا چاہتی ہے، ورنہ اس زمانے میں لوگوں کا من بہت جلدی بھر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، جب چاہا ہنسا دیا، جب چاہا رلا دیا، اور ہم کتنی آسانی سے
انہیں میسر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں۔ محبت ایسا پرندہ ہے جو بے ادبی کے پنجرے میں سسک سسک کر مر جاتا ہے۔ جن سے محبت کریں، لگاؤ رکھیں، ان کا احترام کریں۔ کہا جاتا ہے جسے ایک بار دوست مان لیں پھر اس کی شان میں گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں۔ محبت کی اولین شرط ادب ہے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں۔ توبہ کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ہی رہتا ہے۔ شکر گزار بندے کو جب بھی دیکھو گے وہ خوشباش ہی نظر آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ بد شکل ہوتے ہیں انہیں تم دیکھتے ہو، یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ حالت حیض میں ہم بستر ہوتے ہیں۔ جب کبھی تمہیں آنکھوں کی شکایت ہو تو شفا کے حصول کی نیت سے آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ پاک نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی، سب چھوٹ جائے، مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ پاک کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کروائے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہی ہے۔ پرانے اور تلخ وقت کو زیادہ یاد نہیں کرتے، اس نئے اور خوشیوں بھرے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، اور بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو، اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ جس عورت کا پیٹ بڑا ہو اس کا شوہر کنجوس مگر دلیر ہوتا ہے۔ مرد جتنا بھی مضبوط بنے مگر عورت کی ایک حرکت اسے اندر سے ہلا دیتی ہے، اور وہ حرکت خاموشی ہے۔ جب عورت بحث چھوڑ دے، شکوے بند کر دے اور اچانک خود کو مرد کی زندگی سے پیچھے کر لے تو مرد ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مرد لفظوں سے نہیں رویوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب عورت بولنا چھوڑ دے تو اسی دن مرد اندر سے ہار مان لیتا ہے۔